السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرسٹ آف آل آپ بتائیں، آپ کو آواز آ رہی ہے میری سب کو صاف؟ جی سر، آ رہی ہے۔ چلے جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ۔ تو انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کی سورہ بقرہ کی کلاس آج اگلے اسٹیپ پہ چلے گی۔ پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ریویژن کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا ہے قرآن مجید کے اندر کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام اور مرتبہ عطا کیا، اور ساتھ ساتھ یہ جن کے مائک ہو نا وہ مائک بند کر لیں کر لی، جب سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو پھر آپ کو مائک کریں۔ تو آپ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ کے بارے میں بتایا، پھر انہیں زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر بھیجنے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ زمین پر جو ایٹماسفیئر ہے، جو ماحول ہے، وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ اب آپ نے دوبارہ پھر یہ کام کرنے ہیں تو دوبارہ پھر آپ اسی ماحول پہ ایڈمٹ کر لیا جائے گا جو آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایسا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ جس کے اندر پریشانیاں ہیں، اور جس کے اندر آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے، اور جس کے اندر آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا، ہر آدمی مشقت کرتا ہے، ہر آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو، پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کر لو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ اب اگلی آیت ہے وہ آیت نمبر 44 ہے۔ اپنے نا موبائل فون اور کیمرے وغیرہ نا وہ بند کر لے اسٹوڈینٹس۔ اچھا، ایک بات آپ کو ذرا دوبارہ بار بار کہنا مناسب نہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کلاس پڑھ رہے ہیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کلاس کو پڑھیں اور اپنے مائکرو فون وغیرہ بند کر لیں، اور اپنے کیمرے وغیرہ کو بھی آف رکھیں۔ اس کے بعد جب کلاس اینڈ ہونے والی ہوگی تو ہم 5-10 منٹ کا کوشچن آنسرز کا جو سلسلہ رکھیں گے تاکہ اس میں آپ اپنے سوالوں کو پوچھ سکیں۔ دوسرا جو مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو چیٹ کے اندر جو ہے وہ یہاں پر شیئر کر دیں، اور اس کو آپ آخر میں ڈسکس کر لیں۔ کلاس کی ڈسٹربنس جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، امید ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ 3 باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آگے اللہ نے ذکر کیا تأمرون الناس بالبر۔ بنی اسرائیل کے اندر آپ کو پتہ ہے بعض لوگ ایسے تھے جو خود تو عالم تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے جو اللہ وحدہ شریک نے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر عطا کی ہوئی۔ اور خاص طور پر یہودیوں کے اندر یہ عادت موجود تھی کہ وہ آیات کا مطلب بھی مروڑتے تھے اور اس کے اندر اپنا مطلب پیدا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ان کے بارے میں ذکر کیا ہے نا قرآن مجید کے اندر کہ ایک تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ کثرت سے بہت سارے لوگ احبار حبر کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں یہودی عالم کو، اور رہبان راہب کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں عیسائی عالم کو۔ خبر احبار اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کا اثر ہو، جس کا نشان ہو، جو معاشرے پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کا تاثر ہوتا ہے معاشرے میں، علماء کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، علماء کی پرسنالٹی کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ بات یہودیوں کے اندر بھی موجود تھی، اس لیے اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ اور جو راہب ہے عیسائی علماء کے اندر یہ بات موجود تھی کہ انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا ہوا تھا، دنیا کو تیاگ دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، لہذا وہ راہب بن جایا کرتے تھے بعض اوقات۔ تو یہ آپ ہسٹری آف کرسچینٹی کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان، کہ بے شک بہت سارے عیسائی عالم بھی اور یہودی عالم بھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال بھی کھا گئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے انہوں نے لوگوں کو ہٹا دیا۔ اب یہ ظلم کے اوپر ظلم ہے۔ یہاں پر ان کی ایک اور عادت بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماتا تم اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ اپنے آپ پر چیز کو اپلائی کرنا، جو چیز آپ دوسرے کو نیکی کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سورہ صف کے اندر والیوم نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے کہ تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. اور کبر مقتن انتہائی یہ بڑی بات ہے اللہ کے ہاں غصے کے لحاظ سے. اللہ کو انتہائی غصہ آتا ہے اس بات پر کہ ان تقولوا کہ تم کہو ما لا تفعلون جو تم نہیں کہتے. اسی طرح یہ آپ شاعروں کے اندر بھی جب آتے ہیں نا تو شعراء کے بارے میں بھی اللہ نے پوری صورت نازل کی شعراء میں. سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں وہاں کے اندر بھی فرمایا ہے کہ وَأَنَّهُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ کہ وہ باتیں ایسی ہی کرتے ہیں کہ جو خود تو عمل نہیں کرتے. کوئی چاند کو توڑنے کی بات کر رہا ہے, کوئی زمین کو سیراب کرنے کی بات کر رہا ہے جس طرح شاعر کرتے ہیں. اور وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ اور وہ ہر وادی کے اندر سرگردہ پھرتے رہتے ہیں اور عملی طور پہ زیرو ہے. تو لہٰذا اللہ یہاں فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو, لوگوں کو تو بڑی نیکی کی باتیں بتاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. اور کتاب اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کتاب ہمیں بتاتی ہے, وحی ہمیں بتاتی ہے, شریعت ہمیں بتاتی ہے, چاہے پرانی ہے چاہے نئی ہے. شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قیامت والے دن کسی کی ذات کام نہیں آئے گی, کسی کا منصب کام نہیں آئے گا. اور اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کو اپنا چہیتا نہیں بنایا ہوا. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا چہیتا نہیں بنایا وہ کچھ نہ کرے اور وہ جو مرضی کرتا رہے اور قیامت والے دن جنت کا حقدار بن جائے گا. کتاب پڑھتے ہو تو دوسرا اس کے ذریعے معنی واضح طور پر پیدا ہوتا ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیٹس کے لحاظ سے کچھ بھی ہو, چاہے وہ عام ہے چاہے وہ خاص ہے, تو سوسائٹی جو ہے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ساری کی ساری سوسائٹی وہی پر عمل کرے. یہ نہیں ہے کہ کچھ سوسائٹی کے لوگ عمل کرنا شروع کر دیں اور اکثریت سوسائٹی کی وہ جو ہے وہ شریعت پر عمل نہ کرنے والی ہو. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس آیات کے مجموعے کو دیکھنا ہے موجودہ تناظر میں. تو آپ جانتے ہیں موجودہ تناظر کے اندر یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایز اے گروپ, ایز اے نیشن ایسی قوم تخلیق نہیں کر پا سکے ابھی تک جو کلیتاً مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما بردار. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ بہت چند لوگ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں, ان کی پھر حیثیت ختم ہو جائے. تو تمام لوگ دین پر عمل کریں گے. یہ نہیں کہ کوئی ایلیٹ کلاس ہے, چاہے وہ ایلیٹ کلاس اسکالرس کی ہو, چاہے وہ ایلیٹ کلاس پولیٹیشینز کی ہو, چاہے وہ ایلیٹ کلاس اشرافیہ والوں کی ہو, یا کسی اور ریٹائرڈ جرنیلز ہو, کرنیل, جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی اسٹیٹسز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تم تتلون الکتاب, یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو چیلنج دیا ہے لوگوں کو وہی دیا تھا کہ لقد لبثت فیکم امرا من قبلی افلا تعقلون. فرمایا میں تم میں بہت بڑی مدت رہا ہوں, 40 سال سے زیادہ عرصہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے, اور 40 سالوں کے اندر میرا کوئی نقص, میری کوئی ڈسیبلٹی یا میرے اندر, میرے کریکٹر کے اندر, میرے کردار کے اندر کوئی ایسی بات قابل اعتراض لگتی لاؤ پیش کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہادی, دائی, دعوت دینے والے کو اس طرح ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ خود عمل کرنے والا ہو اور پھر لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرے. آگے فرمایا افلا تعقلون, کیا تم جانتے نہیں, عقل نہیں کرتے تھے. پھر فرمایا واستعینوا, اس طرح آپ پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے دو بڑے ٹولز جو ہے نا, دو بڑے طریقے کار وہ بتا دیے ہیں, اور دونوں کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے کہ وہ قرآن مجید کی ترتیب ہے. فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ تم نے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگنی ہے اس کے اندر تمہارے اندر صبر موجود ہونا چاہیے. تو صبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو شاہسوار بنا دیتی ہے, اور یہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کو حاصل کرنے والا آدمی کبھی بھی ٹھوکریں نہیں کھاتا, اور اللہ تعالیٰ کی مائیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. خاص مائیت ایک عام ہے, ایک مائیت اللہ کی خاص ہے. مائیت عام اللہ کی ہر ایک کو حاصل ہے کہ اللہ ہر ایک آدمی کے ساتھ مطلب اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے اعمال کو, لیکن مائیت خاصہ, اس کا فضل, اس کی مہربانی, وہ صرف اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کے لیے قرآن مجید میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب صبر آپ کا پہلے ہوگا, پہلے آپ صبر کریں گے, اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا ہے وہ ہے والصلاۃ, نماز. قرآن مجید کے اندر انبیاء کے بارے میں بھی اس کا حکم دیا گیا اور اس کے بارے میں تلقین کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر داؤد علیہ السلام کے بارے فرمایا انا وجدناہ صابرا, ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا. ایوب علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل کہ آئے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے صبر کرنا ہے جس طرح
بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری ہے جو آیت نمبر 200 ہے اس کے اندر تو واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلے فرمایا صبر کرنا ہے، وصابروا، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. پھر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قول کے مطابق کہ اگر قرآن مجید کی ایک ہی صورت اتاری جاتی تو وہی کافی ہوتی ہے، وہ قرآن کا خلاصہ ہے، شریعت کا ماخذ ہے، شریعت کی سامری ہے وہ. اور وہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح والعصر ان الانسان لفی خسر. سورہ عصر کے بارے میں فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہاں پر بھی صبر والوں کا ذکر ہے کہ یہ صبر والے لوگ ہی خسارے سے بچے ہوئے کہ جو چار کام کرتے ہیں. الا الذین آمنوا، ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں، اور وتواصوا بالحق، پھر لوگوں کو حق بات کی طرف بلاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، پھر حق بات کو کہنے کے سلسلے میں نبیوں کو بھی اور رسولوں کو بھی تعذیب کا، عذاب کا نشانہ بنایا گیا، دقتیں ان کو آئی، پریشانیاں. تو دائی جو ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے اس بارے میں کہ اسے ضرور پریشانیاں آئے گی. جب بھی وہ صابرو یعنی کہ صبر کی دوسروں کو تلقین کرے گا تو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ تم نے مدد طلب کرنی ہے صبر اور نماز کے ساتھ. پہلے صبر کرنا ہے پھر نماز. یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہلکی سی پریشانی آدمی کو آتی ہے تو ہمارے یہاں ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ ہم فوراً اس پریشانی کا فزیکل طریقہ تلاش کرتے ہیں وہ کیسے دور. حالانکہ اگر چھوٹی موٹی پریشانی ہو تو ہمیں ضرور واضح بنانی چاہیے کہ جیسے ٹیبلٹ لینے سے پہلے یا مطلب کوئی بھی آپ کو پریشانی اللہ نہ کرے آتی ہے اس سے پہلے آدمی کم از کم صبر کر کے 2 رکعت نماز کوشش ضرور کرے. تو اس پہ عمل ہو جائے گا اس حکم کے واسطین مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. تو آپ کو پتہ ہے جو نماز ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا ہوا تھا اور فرمایا تھا کہ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اس وقت تک جب تک آپ کو موت نہیں آ جائے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب زہر اثر کی وجہ سے آپ اپنے مرض الموت میں مبتلا ہوئے اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ دیکھنے کے قابل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے کندھوں پر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض میں یہ فرمایا کہ الصلاۃ والسلام وما ملکت ایمانکم، کہ مجھے نماز کی فکر ہے اور ان غلاموں کی فکر ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. یہ اس قدر اہم چیز ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خلافت کو دیا ہے کہ خلافت کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ نماز کی پاسداری کروائے. اور یہاں پر ایک پولیٹیکل مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اسلامی حکومت جو ہے اس کے منشور میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ نماز کے فریضے کا اہتمام کروائے اور اس کو سختی کے ساتھ امپلیمنٹیشن اس کی ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جو لوگ ان کو اگر ہم تمکین اقتدار دے دیتے ہیں، ان کو سلطہ دے دیتے ہیں، ان کو طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں نافذ کرنے والی، جس طرح ہمارے ہاں ملک میں موجود ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کروائیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو نا اس کی پراپرٹیز کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اگر آج کوئی آدمی کہے کہ لاہور کا موسم بہت سرد ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، تو آپ اس کی بات پر یہ کیوں یقین نہیں کریں گے؟ اسٹوڈنٹ اس کے بارے میں آگاہ کرے گی. یہ آواز آئی آپ کو؟ سوال آپ کو سمجھ آ گیا؟ اینی اسٹوڈنٹ ہو کین آنسر دی کوسچن. کوئی اسٹوڈنٹ ایسا سر ہے جو سوال ہی سمجھ آیا. میں نے سوال پوچھا آپ سے کہ آج لاہور کا درجہ حرارت، لاہور کا موسم گرم ہے یا ٹھنڈا ہے؟ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے بڑی ٹھنڈ تھی تو آپ اس کو کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ یہ میں نے پوچھا آپ سے سوال. سر ہم اسے یا تو جھوٹا سمجھیں گے یا بے جی وقوف سمجھیں گے، اس کیونکہ کا ہمارا ٹھیک ہے ایکسپیرینس کچھ اور کہہ رہا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کہیں گے ٹیمپریچر کی نا ایک فزیکل چیزیں ہوتی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے. جی سائرہ جاوید بتائیں. جی ہم ان کو یہی بتائیں گے کہ جو ہم مشاہدہ سامنے کر سکتے ہیں جس چیز کا، تو وہ ظاہری بات ہے جب اس کے برعکس ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ کی بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ پروون چیز سامنے نظر آ رہی ہوگی. ہاں بالکل ماشاء اللہ اسد، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو ٹیمپریچر کو میئر کرنے کے لیے کئی حالیں موجود ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹیمپریچر طبیعت بتا دیتی ہے آدمی کو بار بار پیاس محسوس ہوتی، ٹھنڈ تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس فزیکل پیرامیٹرز موجود ہیں جس کے ذریعے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ٹھنڈ ہے یہ گرمی. اب اگر کوئی حکومت اپنے آپ کو اسلامی دعویٰ کرتی ہے اور اس کے منشور کے اندر نماز ہے ہی نہیں، تو قرآن مجید کی روح سے اس حکومت کا دعویٰ جو ہے وہ باطل سمجھا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کو حکومت دے دیں
زمین میں تو کیا کریں گے؟ یہ نماز کو قائم کروائیں گے، زکوٰۃ ادا کروائیں گے، اور امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو لہٰذا آج کل جو پولیٹیکل سینیریو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت ساری رفت پیدا ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے لا تعلقی پیدا ہو گئی ہے، بیگانگی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اندر شدت پسندی آ گئی ہے۔ یہ شدت پسندی دراصل پرانی آیات سے دوری کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہمیں ان پیرامیٹر کو تلاش کرنا ہے جس کی وجہ سے کسی کے دعوے کو سمجھا اور پرکھا جائے گا۔ تو دعویٰ خالی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہاں آیت آپ کے سامنے موجود ہے، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کریں گے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر اس بات کا اہتمام کروایا جائے گا، وہاں 4 ڈپارٹمنٹس، 4 وزارتیں ہونی چاہیے۔ ایک وزارت صاف ظاہر ہے کہ نماز کی ہوگی، ایک زکوٰۃ کی ہوگی، ایک نیکی کا حکم دینے والی ہوگی، اور ایک برائی سے روکنے والی ہوگی۔ اور یہ چاروں جو ہیں وہ کم از کم ہمیں ڈیموکریسی میں یا جمہوریت میں یا اس وقت کسی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی دعوے پر بات نہیں بنے گی، بلکہ ہمیں قرآن مجید کی آیات کی وجہ سے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ چیز ہمارے پولیٹیکل پرابلم کو بھی سالو کرتی ہے کہ ہم کسی سیاسی آدمی کی تقلید میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ اس کی ہر بات کو نعوذ باللہ نبی اور پیغمبر کا درجہ دینا شروع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اعظم امر، کوئی امر جو ہے وہ آپ کو متوجہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ جو اپنے خالق، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسجد وقترب، کہ سجدہ کر اور میرے نزدیک ہو جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سجدہ جو ہے یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے، اور جو آدمی نماز سے محروم ہے وہ سجدے سے محروم ہے، اور جو سجدے سے محروم ہے وہ اللہ کے قرب سے محروم ہے، اور جو اللہ کے قرب سے محروم ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے ساتھ آپ نے مدد طلب کرنی ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ جو نماز ہے لَكَبِيرَةٌ، بڑی سخت ہے، بڑی مشکل ہے، کس پر؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر۔ اب خشوع کرنے والے ان کو معلوم ہے۔ اور یہاں پر ایک سمپل سی اسی مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز سے بڑا ایک سرکل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں لائٹ آ رہی ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ لائٹ بٹن کو دبایا تو اس سے آئی، پھر ایک آدمی نے آگے پڑھ کر کہا نہیں بٹن سے نہیں آئی بلکہ بائی میٹر سے آ رہی ہے، پھر ایک آدمی نے اس سے آگے کہا میٹر سے نہیں آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی گریڈ اسٹیشن سے، اس نے کہا جی اس سے پیچھے سے آ رہی ہے، وہ وہاں تک ڈیم تک پہنچ گیا۔ بالکل ایسے ہی خشوع کرنے والے کو پتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، پانی پیوں، یا کوئی دوائی کھاؤں، یا کوئی اور چیز کھاؤں پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تو یہ تو اس کو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو کھانے کے اندر، پانی کے اندر صحت پیدا کرتی ہے، دوائی کے اندر صحت کو رکھتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی نا ادب بھی دیکھیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اعتراف دیکھیے۔ قرآن میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ اللہ ہی ہے جو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ مرض کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی ہے، جو ایک بذات خود بری چیز ہے، حالانکہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا وَإِذَا أَمْرَضْتَنِي، جب وہ تو مجھے بیمار کرتا ہے، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، تو جب شفا کی باری آئی تو اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کی طرف کی ہے۔ ایک آدمی صبر اور نماز سے مدد لیتا ہے، اور ایک آدمی صبر اور نماز سے مدد نہیں لیتا، وہ چلے جی کسی اور طریقے سے ایک کام کرتے ہیں۔ صاحب دونوں میں ایک جوہری فرق پایا جاتا ہے، کرے یا نہ کرے، آپ کا کام کرنے والا اور آپ کی مشکل کو دور کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ خوش ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اس ترتیب کو قائم رکھتا ہے کہ پہلے صبر کرے پھر وہ نماز ادا کرے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن پر یہ مشکل ہے؟ خاشعین۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان المنافقین، جو منافق لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرمایا کہ ان اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، فرمایا منافقوں پر سب سے جو سخت نماز ہے، جو مشکل بھاری نماز ہے، وہ نماز عشاء اور نماز فجر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ منافق اس لیے نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے کہ کہیں انہیں منافق سمجھ نہ لیا جائے، کیونکہ صحابہ بے نمازی کو منافق سمجھا کرتے تھے، لہذا صحابہ کے اس فتوے سے بچنے کے لیے منافق لوگ بھی مجبور نماز پہ آیا کرتے تھے۔ تو یہ خاشعین کون ہے؟ جو خشوع کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے سوال کو کرتے ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ فرمایا اب یہ کون ہے؟ الذین یظنون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا پکا گمان ہے۔ یہ ظنہ یظنو دونوں معنوں میں آتا ہے، برے اور نیک دونوں معنوں کے اندر آتا ہے۔ یہاں پر چونکہ واضح ہو رہا ہے سیاق و سباق سے کہ یہاں اچھے معنوں مراد، یعنی کہ ان کو یقین ہے، ان کو پکا یقین ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے۔
اب صاف ظاہر ہے کہ رب کی ملاقات ایک تو یہاں پر ہوتی ہے آپ کی ہر نماز کے وقت. اگر آپ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس طرح جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر حدیث جبرائیل کے اندر ساری ایمان کے ارکان بتائے، اسلام کے بارے میں بتایا، اور پھر میں آپ بتائیے مل احسان ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا کر گئے کہ الاحسان ہو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور میں احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی ہی ہونی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی آدمی سے ناراض ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس سے کلام تک نہیں کرے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا پکا یقین ہے کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی. تو صاف ظاہر ہے کہ ملاقات جب ان کی اپنے رب سے ہونی ہے تو یہ اسی آیت کے نتیجے میں کہ وبالآخرۃ هم یوقنون کی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ دوبارہ پھر ہم نے اللہ سے ملنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ تو آہستہ آہستہ دور بائی دور، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سینچری بائی سینچری، یا سال بائی سال، یا مہینہ بائی مہینہ قریب ہو رہا ہے. ان کو یقین ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور وہ ملاقات اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے. اس طرح کی ملاقات جس کا قرآن میں ذکر ہوا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت والے دن چہرے جو ہے نا بڑے تر و تازہ ہوں گے کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ وہ ملاقات ہے جس کے بارے میں آپ تمام حضرات کو، خواتین کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے. اور اعمال کب پیدا ہوں گے؟ جب ہمیں یقین ہوگا. اور یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اب جب ملاقات اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے اصول اور ضابطے، اور آپ کو معلوم ہے آج کل ڈالر اور روپیز کی مثال بڑی سمپل ہے. آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو امریکہ جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پاکستانی کرنسی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کنورٹ کروانا پڑتا ہے، اس کو روپی کو ڈالر میں کنورٹ کروانا پڑتا ہے. ہاں، بڑی سادہ سی مثال ہے. آپ کہتے ہیں بڑا نقصان ہو گیا، میں نے 200 روپیہ دیا، مجھے صرف $1 ملا. اب سوال پوچھا گیا بھائی آپ کیوں بدل رہے، کیوں کنورٹ کروائے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں پر اسی کی ڈیمانڈ ہے. اب آپ سب کو معلوم ہے کہ 500 وہ ہمارے نوٹ پر بھی لکھا ہوا ہے، 5000 ہمارے نوٹ پر بھی لکھا ہوا ہے، 100 ہمارے نوٹ پر بھی لکھا ہوا ہے، $100 کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. لیکن اب یہ چینج کی وجہ سے کہ جی وہاں ان کو یہ چاہیے. ہمیں آج نا یہ بڑا مسئلہ ہمارا ایک بہت زیادہ ذہنی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی کرنسی کے اندر اپنی شکل بناتے ہیں، ان کی کرنسی کے لحاظ سے اپنے وجود کو بنا رہے ہیں، اور ہم بھول گئے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں اللہ کی کرنسی کے لحاظ سے اللہ سے ملاقات کرنی. یہ میری مثال آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے جی؟ بڑی اچھی طرح سمجھ آئی، ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سمجھ آئی ہے. ہاں، جزاکم اللہ خیر. مطلب یہ کہ ہمیں یہ فیل، میں بھی، آپ بھی، سب لوگ، آپ فنکشن پہ دیکھتے ہیں، آپ لباس کو دیکھ لیں، شکل کو دیکھ لیں، مذاکرہ کو دیکھ لیں، ہم اپنی کرنسی بنا چکے ہیں لوگوں کی پسند کو، کہ لوگ جس چیز کو پسند کرتے ہیں میں ویسے بنوں. جبکہ قیامت والے دن جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو اپنی کرنسی چلنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرنسی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سورہ کاف کے اندر حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کے پاس یعنی کہ صبح و شام کا کھانا تک نہیں ہے. ان کے پاس ایک چادر موجود ہوتی تھی صحابہ صفا کے بعد، صرف اس لیے کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کرنسی اللہ کو ڈیمانڈ ہے، جو کرنسی اللہ نے قیامتوں نے ایکسیپٹ کرنی فرمایا، وہ ان کے پاس موجود ہے. لہٰذا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے باوجود اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ نہیں چھوڑنا. تو جن کو اپنے رب سے ملاقات پر یقین ہوتا ہے وہ آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ماڈرن ٹرینڈز کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو یہ دیکھتے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہوں کہ نہیں. یہاں میں ایک مثال کوٹ کر دوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو لاکھوں کا سوٹ پہنتے ہیں، لاکھوں کا لباس پہنتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی لعنت سے نوازتا ہے، ان کو ملعون قرار دیتا ہے. تو کیا فائدہ ہوا 5 لاکھ کا سوٹ پہننے کا یا 50,000 کا سوٹ پہننے کا؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے. آپ کو پتہ ہے رجوع ہونا ہی ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رجوع ہوگا. اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا،
اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس حساب کو آسان کرے. آگے اللہ تعالیٰ کا سلسلہ کرام جڑتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. فرمایا یا بنی اسرائیل. اسرائیل آپ کو پتا ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے کہ اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو, جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی, یہ ایک نعمت ہے جو ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا, بیٹوں کو مارتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ جیسا نبی عطا کیا جس نے ان کو غلامی سے نکال کر آزادی کی, خوشی سے نوازا اور اس سے سرشار کیا. اسی طرح من اور سلوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کئی انعامات کیے جو بہت لمبے چوڑے انعامات ہیں. لیکن ان انعامات کا الٹ مطلب لے لیا گیا. وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عمل کی ویلیو ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا کو دارالعمل قرار دیا ہے, اور اللہ نے یہاں پر ہمیں بعض عمل کرنے کو حکم دیا ہے, اور ہم نے وہ عمل کرنے ہیں جس طرح اللہ نے بتایا. اب بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی کباہت جو آگے ذکر ہوگی اگلی آیت میں, وہ یہ تھی کہ انہوں نے جب یہ نعمتیں دیکھی تو انہوں نے کہا شاید ہم اللہ تعالیٰ کے چہتے بن گئے اور ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں من و سلوہ بھی مل رہا ہے, تورات بھی مل گئی ہے, سارا کچھ مل گیا ہے, موسیٰ جیسا نبی عطا کر دیا ہے, ہمیں ایک تو طاقت اور قوت عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وانی فضلتکم علی العالمین, اور ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان میں. اور یہ بنی اسرائیل کی فضیلت تھی. جو اب یہ معصیت الہی کا جب انہوں نے ارتکاب کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر امت محمدیہ کو خیر امت بنا دیا. اور یہ بات تمام لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ جو تم خیر امت اخرجت للناس, جو امت محمدیہ کو کہا گیا ہے, اس کے اندر اللہ نے شرط لگائی ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بعض نہ کنڈیشن شرطیں ہوتی ہیں جو ہم عائد کرتے ہیں, اس کے بعد وہ چیز خریدتے ہیں. جیسے ابھی قربانی کا دورہ ہوگا اور کچھ عرصے تک عید قربان ہوگی, اس کے اندر جانوروں کو ذبح کیا جائے گا. تو جانور کو ذبح کرنے کی شرط آپ کو پتہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کی کئی شرطیں جو قربانی کے جانور کے, کم از کم یہ تو پکی بات ہے کہ وہ جانور زندہ ہو. زندہ جانور ذبح کیا جائے گا, مردہ تو کوئی ذبح نہیں کرتا. تو اگر مردہ جانور ہوگا تو آپ اسے قتل لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ آپ کی قربانی کی شرائط کو پورا نہیں کرتا. امت محمدیہ بھی خیر امت, جس طرح بنی اسرائیل کو ذلیل کیا گیا, رسوا کیا گیا, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, فرمایا کہ وہ ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب میں آ گئی. اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کا ذکر کیا, ایمان والوں کا ذکر کیا, تو ایمان والوں کو خیر امت کہا. اس کے باوجود آج ایمان والے بہت پریشان ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی تعلیمات کو چھوڑا ہوا تھا, بالکل ویسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی وہی عقائد آئے ہوئے جو نبی علیہ السلام نے صرف فرمایا تھا سنن من قبلکم, کہ تم عن قریب لازمن ضرور بھی ضرور پہلی امتوں کی پیروی کرو گے, جو ان کے عقائد ہوں گے, جو ان کے ذہن کے نظریات ہوں گے, وہ تمہارے اندر بھی آ جائے گی. اچھا, بنی اسرائیل کے اندر یہ جو عقائد تھے نا, ایک تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے چہیتے ہیں. ایک یہ بات تھی. اور دوسری بات ان کے ذہن میں یہ بھی آئی تھی کہ قیامت والے دن کیا ہے کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے الا ایام معدودہ, چند دن کے لیے جائیں گے, اس کے بعد جنت ہی جنت ہے ہمارے لیے. ان کے یہاں یہ چیزیں موجود تھی کہ ہماری سفارش ہو جائے گی, ہم معاوضہ دے کے چھوٹ جائیں گے, کوئی ہماری مدد کر دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایمان والوں کو یہ آیت سے تنبیہ کر دی ہے کہ اگر اسرائیل کی سیادت جا سکتی ہے, ان کو ذلیل کیا جا سکتا ہے, تو ایمان والے بھی اگر ایمان کی صفات سے اپنے آپ کو محروم کر لیں گے تو وہ بھی اسی طرح لوگوں کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے جس طرح آج مسلمانوں کی کیفیت ہے. یہ جس طرح علامہ اقبال کتنا پرانا شاعر ہے, اس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود. اور آپ صاف ظاہر ہے کہ کئی سال گزرنے کے بعد 1938 سے اگر آپ لگائیں تو 62 وہ بن گئے, اور 22 84 ایئرز پہلے کم از کم اس نے یہ شعر کہا تھا. اب 84 سال ہو چکے ہیں, اس کے بعد مسلمانوں کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں کسی جگہ پر بھی میرے لحاظ سے, میرے علم کے مطابق اکثریت عمومی طور پہ, اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی وزارت, کوئی اس کی موجود نہیں جو مسلمانوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ چیزیں نا وہ ایٹماسفیئر چاہتی ہے. آپ کسی بھی چیز کو پانی نہ دیں, وہ سوکھ جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چیزوں کو, بائک لے لیں, آپ گاڑی لے لیں, اس کی ٹیوننگ آپ کرواتے ہیں, اس کو آئلنگ کرواتے ہیں, اس کا موبائل بدلواتے ہیں. کوئی چیز بھی اگر اس طرح نہ کی جائے تو وہ خراب ہو جائے گی. تو صاف ظاہر ہے معروف
معروف ایک ایسی چیز ہے کہ جسے پانی کی ضرورت ہے، جسے ایک ایٹماسفیئر کی ضرورت ہے، اور اگر معروف کا ایٹماسفیئر نہ بنایا جائے تو معروف جو ہے وہ آہستہ سے کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہود کو یہ دھوکہ تھا کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوب اور چہیتا بنایا، لہٰذا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی چیز کام نہیں آئے گی تو کہتا نہیں سفارش ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہمیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا. اور نیچے یہ آپ تفسیر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی اللہ کے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر رحمہ اللہ نے لکھا ہوا کہ اسی فریم میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے. اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو شفاعت، جو مطلب ہمارے یہاں مسلمہ ہے لیکن شفاعت کی جو صورت ہے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. وہ آگے آیت کے اندر آئے گی. اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا یومًا، تمام لوگ ڈر جائے اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. اب قیامت والے دن پہلے نا ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے کہ سردی اور گرمی کا فرق کیا ہے. آپ یہ مائکرو فون بند کر لیں، جن کا مائکرو فون کھلا ہوا ہے بند کر لیں. یہ سردی اور گرمی کا فرق تو آپ سمجھتے ہیں، یہ اپنا فرق ہے. سردی گرمی سمر اور ونٹر میں فرق ہے. جی استاد محترم بالکل ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں تو 4 موسم ہے. جی جی بالکل الحمدللہ. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں کہ ہم نے نا چیزیں اس لحاظ سے ہم چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں. سردی کے لیے اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، گرمی کے لیے اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. تو اب یہ نا دنیا کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مثالیں دی ہوئی ہیں، حصی بھی، اور قرآن مجید آپ کو پتہ ہے وہ نقل کرتا ہے، اور پھر بعض اوقات قرآن نے عقلی استدلال بھی کیا ہوا. اب عقلی استدلال کو سمجھنے کے لیے اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ہی دیکھنا پڑے گا کہ کیا دسمبر اور جنوری کے اندر آپ تمام لوگ اپنے گھروں کے جو اے سی ہیں ان کو چلاتے ہیں یا بند رکھتے ہیں؟ بند رکھتے ہیں، ظاہری بات. صاف ظاہر ہے کہ آپ نے جو آخری جملہ بولا ہے ظاہری بات ہے، تو یہ بالکل درست ہے کہ بند رکھتے ہیں. صاف ظاہر ہے موسم تبدیل ہو گیا ہے، اور صاف ظاہر ہے وہی جو بند رکھتے ہیں وہ آپ مئی جون میں، جولائی میں، اسپیشلی اگست اور مطلب ستمبر کے مہینے میں جب حبس کا مہینہ کھول لیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں حصی طور پہ موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والا بے علم برابر نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وخلقنا من کل شیء زوجین، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہوئے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جوڑا کیا ہے. جوڑا کس چیز کو کہتے ہیں؟ جوڑا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو پر مشتمل ہو. جی کوئی سوال ہے شفیق صاحب کا تو بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دراصل اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم تو اس گمان میں ہیں کہ ہم تو پہلے ہی بخشائے ہیں، اور ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں تو جس کا دعوت بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ آخر میں بخشے جائیں گے اور ہمارے لیے تو جنت لازمی ہے. لیکن ان تمام معاملات کی بنیاد جس طرح آپ نے تصریح کی کہ یہ چیزیں ہماری عقل و دانش میں انالیٹیکلی آتی ہے، جبکہ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا ایک آپ کے لیے امتحان ہے، اور وہ جو پیرامیٹرز آپ نے بتایا وہ آخرت میں وہی کرنسی چلنی ہے جو کہ آپ نے چلانی ہے. تو لیکن من حیث القوم، ابھی آپ نے جس طرح فرمایا اتنا عرصہ ہو گیا بھئی مسلمان ہم لوگ اس طرف نہیں جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم اس واضح حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے اعمال ہی وہ کرنسی ہے جو کہ اللہ کو پسند ہے. بالکل جزاکم اللہ خیر. اصل میں جو آپ نے اپنے دل کا درد جو ہے وہ بیان کیا ہے، یہ ہر اس آدمی کے دل میں موجود ہے جس کو قرآن سے شغف ہے. کیونکہ صاف ظاہر ہے، دیکھیں جی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا بنایا ہے. صاف ظاہر اس کو جب سمجھتا ہے نا تو یہ بالکل سادہ ہے اپنے بیان میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عطا کی ہے کہ تاکہ ہم اپنی مسٹیکس کو جس طرح آپ کا ٹیچر ریڈ سائنس لگاتا ہے آپ کی غلطیوں پر، جو 5ویں 6ویں میں ہم کرتے ہوتے تھے، تو ریڈ سائنس کو پھر ہم کریکٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ریڈ سائنس لگاتا ہے ان چیزوں پر جو انسان اپنے زبان سے لکھ لیتا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، اور پھر بعد ٹیچر اس کو کاٹتا ہے کہ یہ تم نے غلط لفظ لکھا ہے. بالکل ایسے یہودیوں کی اکثر باتیں جو مسلمانوں میں آئی ہوئی ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے، جو غیر شرعی سفارش کا عقیدہ ہے کہ ہم بخشے بچائیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. یہ بات جو ہے نا قرآن مجید کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف. یعنی کہ ہم نے ایک نا چیز کو اپنا ایک رنگ دے دیا ہے.
اب پہلے ہم یہ سمجھ لینا، یہ وہ جو فزیکل مثال میں آپ کو دے رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہے جوڑا بنایا، کیا صحت کا تندرستی کا بیماری کو بنا دیا. صاف ظاہر ہے بیمار نہ ہوتا آدمی تو اس کو تندرستی کی قدر نہ ہوتی. اسی طرح مصروفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فراغت بنا دی، تو آدمی جب فارغ ہوتا ہے پھر اس کو مصروفیت کی قدر ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے مجھے جاب ڈھونڈ کر دے، جب جاب ملتی ہے تو کہتا ہے مجھے فارغ رہنا ہے. اب یہ تمام چیزیں ہمارے نا چیزیں موجود ہیں ہمارے ذہن کے اندر. تو اب جوڑا آدمی پیر کو کہتے ہیں، جب بھی جوڑے کی بات ہوگی تو پیر ہمارے ذہن میں آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ تندرستی بیماری ایک پیر بن گیا، اس طرح اندھا اور دیکھنے والا ایک پیر بن گیا، اس طرح دن اور رات ایک پیر بن گیا، اس طرح ایک پیر دنیا اور آخرت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی جو قریب ہے، آخرت بعد میں آئے گی. تو صاف ظاہر ہم میں سے بعض لوگ، جو آدمی ایک جوتا پہنتا ہے، جوتے کے حالانکہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں، صاف ظاہر صرف دایاں جوتا پہننا تو عقل کے لحاظ سے بھی خلاف ہے، شریعت کے لحاظ سے بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمشوا فی نعل واحد، ایک جوتے میں نہ چلو. صاف ظاہر پیر دو ہیں تو جوتے بھی دو ہوں گے، ہاتھ دو ہیں تو دستانے بھی دو ہوں گے، ٹانگیں دو ہیں تو جرابیں بھی دو ہوں گے، کان دو ہیں تو کانٹے بھی دو ہوں گے. جو چیزیں اس طرح ہے وہ اس طرح ہی ہوگی. ایگزیکٹلی ہم نا دنیا کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں دوسرا جوڑا نہیں پہننا، اور وہ آخرت والا. اور آخرت اور دنیا ایک بات دوسرے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ دائیں اور بائیں کی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے. آپ کے دائیں جوتے کی جو ڈائی ہے وہ اور ہوتی ہے اور بائیں کی ڈائی کچھ اور ہوتی ہے. ایگری اور نوٹ، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی دائیں والی ڈائی اور ہوتی ہے، بائیں والی ڈائی دوسری ہوتی ہے. ہاں وہ اس کے جی ایگزیکٹلی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی بات اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ ڈائیاں ڈفرینٹ ہیں. دنیا کے اندر جو چیزیں چلیں گی آخرت میں نہیں چلنی، جو دنیا میں چلیں گی وہ آخرت کے اندر نہیں چلنی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو صبح آپ اپنے جوتے پہن کے دیکھ سکتے ہیں کہ دایاں بائیں میں پہن لیں، بایاں دائیں میں پہن لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا 2 منٹ کے بعد کہ میں نے کیا اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعت، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی. ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کوئی مطلب معاوضہ لیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ مدد کیے جائیں گے. تو یہ 4 چیزیں اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے. یہ 4 چیزیں نا، اب چونکہ کلاس کا پہلا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں دوبارہ کلاس چینج کرتا ہوں، تو اس وقت اس کی نا تفصیل بیان کریں گے. یہ 4 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ کہ کوئی کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی آدمی کسی آدمی کے کام نہیں آئے گا، ایک بات. دوسرا یہ کہ سفارش وہ قبول نہیں کی جائے جو غیر شرعی سفارش ہے.